نماز ظہر کے 4 فرض پڑھنے کے بعد فوراً ایک تسبیح جس نے پڑھی، انشاءاللہ غیب سے کروڑوں روپے سینے کا راز پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے بابرکت دن میں یہ عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، پھر انشاءاللہ تعالی دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی، اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن پھر بھی دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ آپ نے صرف نماز ظہر پڑھنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ 5 دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو بہت محبت ہے، اور یہ سورت اللہ تعالی بزرگوں محبت تر کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی بہن ظہر کے نماز کے بعد صرف اور صرف 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا بارگاہ الہی میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو پوری دنیا کے سلطنت چاہیے تو آج ہی اس سورت کو ظہر کے نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لے۔ سورت کے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو کچھ مانگو گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا فوراً آپ کو مل جائے گا، یا اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے لے کر آج تک اور تا قیامت تک اس حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیات نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے یہ نصیحت یعنی قرآن اتار دی ہے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، مختلف علماء کرام علیہ السلام پر آسمانی صفحے تو نازل ہوتے رہے ہیں، لیکن کتابیں صرف 4 ہی نازل ہوئی ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ قرآن پاک کے علاوہ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں بہت تبدیلی ہو چکی ہے، اور اب ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اور قرآن مجید میں واضح بتا دیا ہے کہ اس پاک کلام کی ایک ایک آیات، ایک ایک زیر زبر، پیش، شد، مد ہے یا جز ہے، وہ تمام کے تمام حق اور سچ ہے۔ اور اس کلام پاک میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اس قرآن پاک کو پڑھ لے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور اس دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ سورۃ المزمل ہے۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے
اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بتاتے چلیں۔ سورۃ المزمل شریف حوالے سے بتائیں گئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام ہے۔ اس کلام کے اندر یہ بابرکت سورت ہے۔ ہر سورت اپنی تاثیر رکھتی ہے، ہر سورت اپنی ہی پڑھنے کی فضیلت ہے۔ سورۃ المزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورت میں 2 رکوع اور 20 آیاتیں ہیں۔ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا۔ اس سورت کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما کر ندا کی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ المزمل کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وظائف اور اذکار سے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ اس سورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہے۔ جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے۔ اس سورت کے اندر ابتدا میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا اور رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے خوب ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا۔ انہوں نے بتایا کہ عنقریب آپ نے ایک انتہائی عظمت و جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے۔ سورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دلجوئی ہوتی ہے۔ اس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے امتی، تم اس سورت کو اپنا ورد مقرر کرو۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جو شخص اس سورت کو پڑھنے والا ہے، اسے خواہ لاکھ دشمن جادو گر ظالم بدخواہ تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، مگر سب مغلوب ہو کر رہ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد آپ کی زیارت خواب میں اسی سورت کی برکت سے ہوا کرتی تھی۔ جو اس سورت کو پڑھے گا، اپنے پاس رکھے گا، اس پر کوئی مصیبت نازل نہ ہوگی۔ آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت مزمل اور اللہ پاک کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، جو آپ کی خدمت میں لے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات اور فائدے، فضیلتیں اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اب سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پھر دعا مانگنی ہے اور اپنے ذہن کو اپنے مقصد میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ یہ وظیفہ رزق کے لیے بڑا ہی انمول وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی رزق کی کشادگی ہوتی ہے اور بند تالے کھل جاتے ہیں، سب تنگیاں دور ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر سے
محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، شکریہ۔